کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ السلام۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں آج اس عظیم رات کے احکام اور اعمال ذکر کرنے ہیں کہ جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خیر من الف شہر، قرآن نے اس رات کو کہا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل جو رات ہے، اس کا اگر ہم حساب کریں تو 83 سال اور 4 ماہ جو ہے انسان کی حیات کے برابر ہے۔ آج کی رات کا ہر ایک عمل اس قدر وزنی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کے اعمال کی بہت ساری تفصیل موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس تفصیل کا جو ہے وہ ہم اس کے فضائل اور احکام دیگر جو ہیں اہمیت کے اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے، انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کا لنک جو ہے ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ وہاں پہ اسے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آگاہی حاصل ہو جائے کہ شب قدر کے اعمال کی مزید اہمیت کیا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ شب قدر کے اعمال 2 طرح کے ہیں۔ کچھ مخصوص ہیں جو ہر رات کے ساتھ خاص ہیں، کچھ عام ہیں جو مشترک ہیں، یعنی وہ اعمال آپ نے 19 کو بھی کرنے ہیں، وہ 21 کو بھی کرنے ہیں، اور وہ اعمال آپ نے 23 کو بھی کرنے ہیں۔ چونکہ فقہ جعفریہ کے مطابق شب قدر کی 3 راتیں ہیں، 19، 21 اور 23۔ جس طرح مفہوم روایت ہے، معصوم سے کسی نے کہا کہ کسی ایک رات کو مقرر کر دیا جاتا کہ شب قدر کی یہ رات ہے، تو معصوم نے فرمایا تمہیں کیا کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی درپیش ہے کہ اگر ان 3 راتوں میں ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرتے ہیں؟ تو شب قدر حقیقتاً اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کا نام ہے۔ تو اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو کے لنک میں موجود ہے۔ شب قدر کے وہ اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جو اعمال آپ نے، پہلا عمل غسل ہے جو 19 کو بھی کرنا ہے، 21 کو بھی کرنا ہے، اور آپ نے 23 کو بھی کرنا ہے۔ علماء نے کہا ہے بہتر یہ ہے کہ یہ مغرب کے بالکل قریب کیا جائے تاکہ غسل کر کے اسی غسل کے ذریعے سے ہی نماز پڑھ لی جائے۔ بہتر ہے غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ انسان وضو بھی کرے، اگرچہ بعض فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اس غسل کرنے سے جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی، لیکن بہتر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بعد میں وضو بھی نماز کے لیے۔ دوسرا جو اہم عمل ہے وہ نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے جس میں الحمد کے بعد 7 دفعہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنی ہے، اور نیت اس طرح سے کریں گے کہ مثلا 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں، یہ پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ تعالی، الحمد 7 دفعہ قل هو اللہ پہلی رکعت میں، اور دوسری میں الحمد کے بعد 7 دفعہ قل هو اللہ۔ جیسے نماز سے فارغ ہوں تو 70 دفعہ کہیں استغفر اللہ واتوب الیہ۔ روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ نماز پڑھے گا ابھی وہ اس سے فارغ نہیں ہوا ہوگا، مصلی سے اٹھے گا نہیں، کہ پروردگار اس کے والدین کو معاف کر دے گا۔ تیسرا اہم عمل جو ہے آج کی رات کا وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ کوئی فرد یہ ویڈیو دیکھے تو کم از کم وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر، اگر مسجد میں نہیں جا سکتا، اس کے پاس کوئی بتانے والا نہیں ہے، سکھانے والا نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو جو ہے اس کے ذریعے سے بھی وہ شب قدر کے اعمال کر سکتا ہے، محروم انشاءاللہ تعالی نہیں رہے گا۔ جب نماز پڑھ چکے تو اس کے بعد جو ہے قرآن کو اپنے سامنے لے، قرآن کو اس طرح سے دیکھے، اور دیکھنے کے بعد پھر اس دعا کو کچھ اس طرح سے پڑھے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھوں تاکہ وہ لوگ جنہیں عربی صحیح طرح سے نہیں آتی وہ بھی اعمال شب قدر میں شرکت کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کو سامنے کھولیں اور اس کے بعد کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ جب یہ دعا پڑھ لی جائے اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہو وہ پروردگار کی مانگ چکے، تو اب کیا کرنا ہے؟ قرآن کو اس طرح سے بند کرنا۔ مثلا یہ قرآن ہے، اس قرآن کو بند اس طرح رہے تب بھی اس طرح سر پہ رکھا جا سکتا ہے، اور اس قرآن کو کھول کے بھی اگر آپ سر پہ رکھنا چاہیں، دونوں صورتوں میں یہ قرآن سر پہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے سر پہ رکھ کر اس دعا کو پڑھنا ہے، اور آگے میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی عمل کرنا ہے۔ مثلا یہ میرے پاس جو قرآن ہے اس طرح سے یہ قرآن سر پہ ہے، اور یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ وفیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک
جب یہ کہہ دیا جائے تو بغیر کسی وقفے کے فوری 10 دفعہ کہیں گے بے کا یا اللہ، بے کا یا اللہ. اس کے بعد 10 دفعہ کہیں گے بے محمدن، بے محمدن. پھر 10 دفعہ کہیں گے بے علیین، بے علیین. پھر 10 دفعہ بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین. ہر نام جو ہوگا اسے 10 دفعہ کہیں گے. بے علی ابن الحسین 10 دفعہ، بے محمد ابن علی 10 دفعہ، بے جعفر ابن محمد، بے جعفر ابن محمد 10 دفعہ، بے موسیٰ ابن جعفر 10 دفعہ، بے علی ابن موسیٰ 10 دفعہ، بے محمد ابن علی 10 دفعہ، بے علی ابن محمد 10 دفعہ، بالحسن ابن علی 10 دفعہ، اور آخر پہ 10 دفعہ کہیں گے بالحجہ، بالحجہ، بالحجہ. اب فرض کریں بیٹھ کے اگر عمل کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ جب یہ کلمہ بالحجہ کہنے تو آپ کھڑے ہو جائیں. جب یہ عمل کر لیا جائے اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا مانگی جائے. انشاءاللہ تعالی ذات پروردگار وہ عظیم خالق و مالک ہم تمام کی حاجات اور دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا. اس کے بعد شب قدر کی رات کا اگلا 5واں عمل جو کرنا ہے وہ ہے زیارت سید الشہداء امام حسین علی مقام علیہ السلام. زیارت سید الشہداء پڑھنی ہے، اور روایات میں موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 7ویں عظیم ایک ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے اور کہیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو شخص آج زیارت سید الشہداء کرتا ہے، امام علی مقام کی زیارت کرتا ہے، پروردگار اس کے جو ہے وہ گناہ معاف کر دے گا. ہر اس شخص کے جو زائر امام حسین علی مقام بنے گا. اس کے بعد آج کی رات جاگنے کا بڑا ثواب ہے. شب قدر کی جو 3 راتیں ہیں، جو شخص ان 3 راتوں میں جاگتا ہے، روایت میں کہ پروردگار اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اگرچہ اس کے گناہ جو ہے وہ ستاروں سے زیادہ ہوں عدد کے اعتبار سے، اگرچہ پہاڑوں کے وزن سے زیادہ ہوں یا دریاؤں کے وسعت سے بھی زیادہ ہوں، ان 3 راتوں میں اگر وہ جاگتا ہے تو پروردگار اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا. اور کوئی عمل نہیں کر سکتا، بس جاگ رہا ہے لیکن کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے ہوئے ہے اور اپنے واجبات کو پورا کر رہے، یقین پروردگار اپنی عظیم اور وسیع رحمت کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کے بعد جس طرح ہمارے معاشرے میں قضاء عمری پڑھی جاتی ہے، یا 100 نفل پڑھے جائیں، یا 6 دن کی قضاء نمازیں جو ہیں وہ پڑھ لی جائیں، نوافل پڑھے جائیں. اور آخر پہ 8واں عمل جو ہے جو مشترکہ اعمال میں سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنها سوءا اشہد بذلک علی نفسی واعترف لک بضعف قوتی وقلتی حیلتی فصل علی محمد وآل محمد وانجز لی ما وعدتنی وجمیع المؤمنین والمؤمنات من المغفرت فی هذه اللیلۃ واتمم علی ما اتیتنی فانی عبدک المسکین المستقین الضعیف الفقیر المہین. اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی ولا لإحسانک فیما آتیتنی ولا آیسا من اجابتک وإن ابطاعت عنی فی سراء او ضراء او شدت او رخاء او عافیت او بلاء او بؤس او نعماء انک سمیع الدعاء. جو شخص یہ دعا بھی شب قدر کی راتوں میں پڑھتا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں ایک عظیم عنایت خاصہ کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مستحق بنے گا. یہ وہ اعمال ہیں سامعین محترم کہ جو آپ نے شبہ قدر یعنی 3 راتوں میں انجام دینے ہیں. تو اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ اعمال. اچھا یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی واضح کرتا چلوں کہ وہ اعمال جو مخصوص ہم نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں بتائے ہیں جن کا ثواب بہت زیادہ ہے. مثلا ایک عمل ہم نے چھوٹا سا بتایا تھا 30 سیکنڈ کا بتایا تھا کہ جس عمل سے آپ کو 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اور چھوٹا سا عمل بتایا تھا 2 آیات کی تلاوت تھی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کی پوری رات عبادت ہی عبادت لکھی جائے گی. یہ ایک اور خاص طریقہ بتایا تھا سید الشہداء امام حسین کی زیارت کا جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی وہ لنک میں موجود ہے جو ہماری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر, اور وہ جو لنک انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو انشاءاللہ آپ وہاں سے جو ہے اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. دعائے جوشن کبیر پڑھیے گا. روایات میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں 3 دفعہ
دعا جوشن کبیر پڑھتا ہے تو وہ پروردگار کے عذاب سے امان میں رہے گا، جہنم سے اسے آزاد کر دیا جائے گا، اس کے اوپر اللہ کا خاص لطف و کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہترین موقع ہے کہ شب قدر کی 3 راتوں میں ہر روز ایک دفعہ جو ہے وہ ہر شب میں جو ہے دعا جوشن کبیر کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ نماز جعفر تیار ضرور پڑھی جائے کہ انشاءاللہ جس کا طریقہ بڑا مختصر اور آسان سا طریقہ موجود ہے، اور وہ اس کا بھی انشاءاللہ تعالی جو لنک ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے، تاکہ آپ اس اعتبار سے اس سے بھی بہترین جو ہے وہ استفادہ کر سکے۔ یہ مشترکہ اعمال تھے جو آپ نے 19، 21 اور 23 کی رات کو کرنے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اعمال کہ جن اعمال کا تعلق فقط 19 کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد وہ اعمال انشاءاللہ جس کا 21 کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کے بعد وہ اعمال جن کا 23 کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ جو پہلے مشترکہ اعمال بتائیں گے جن میں بالخصوص زیارت سید و شہداء ہے اور قرآن کا مجھے دیگر اعمال ہیں جو ہم نے بتا دیے ہیں، یہ ہر رات میں انجام دینے ہیں، ان سے غفلت جو ہے وہ نہیں برتنی۔ اب 19 کی رات کے اعمال کیا کرنے، کیونکہ یہ شب ضربت امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس ملعون خدا کی لعنتیں، ملائکہ، انبیاء، مومنین کی لعنتیں اس کا مقدر بنے عبد الرحمن ابن ملجم پہ۔ اس ملعون نے آج 19 کی رات جو کہ شب قدر کی رات تھی، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پہ ضرب لگائی اور آپ زخمی ہو گئے، کیونکہ یہ رات شب ضربت کے نام سے بھی مخصوص ہے، شب قدر بھی ہے، شب ضربت بھی ہے۔ تو اس رات میں بھی گریہ وزاری کی جائے، اس رات میں 100 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا جائے، 100 دفعہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین کہا جائے۔ جس کو یہ عربی عبارت نہیں آتی وہ ابن ملجم کا نام لے کے لعنت کر سکتا ہے، وہ مولا مشکل کشا کے قاتل پہ لعنت ہو اس طرح سے بھی کہہ سکتا ہے، جس طرح سے ممکن ہو۔ آج کی رات متعدد مرتبہ بغیر حساب و کتاب کے ہزاروں مرتبہ اس ملعون پہ لعنت کیجئے، تاکہ پروردگار اس کے عذاب کو شدید کرے کہ اس نے امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پہ ضرب لگائی اور آپ زخمی ہو گئے، اور اسی زخمی حالت میں 3 دن تک اپنے بستر پہ تڑپتے رہے، اور اس تڑپتی حالت کو زینب و کلثوم بھی دیکھ دیکھ کر روتی رہیں۔ تو عزیزان، آج کی رات کوشش کیجئے کہ محفل مجلس امام مولا متقیان کا بھی انعقاد ہو، گریہ وزاری کی جائے، اور آپ کے دشمن سے اظہار بیزاری کا اعلان کیا جائے، اس کے اوپر تبرہ کیا جائے۔ 19 کی رات کا جو تیسرا خاص عمل ہے وہ دعا ہے یا غلظی کانا، اور یہ بھی جو کتابیں موجود ہیں ہمارے ہاں اعمال کی، ان میں یہ دعا موجود ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا عمل جو ہے 19 کی رات کا، وہ یہ دعا ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی دعا مانگی جائے اور پروردگار انشاءاللہ تعالی وہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہم اجعل فیما تقضی و تقدر من الامر المحتوم وفیما تفرق من الامر الحکیم فی لیلۃ القدر وفی القضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم واجعل فیما تقضی و تقدر ان تطیل عمری وتوسع علی فی رزقی وتفعل بی قضا قضا۔ اس کے بعد جو ہے اپنی پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگے اور حاجات کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرے۔ پروردگار یقیناً اپنے لطف و کرم کو ہمارے شامل حال کرے گا، اپنے پیارے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے صدقے، بالخصوص مولا متقیان کے صدقے میں۔ میں خلاصتاً تکرار کر دوں کہ شبہائے قدر کے مشترکہ اعمال میں کچھ اضافی اعمال بھی آپ نے کرنے جو روایات میں تاکید کی گئی ہے۔ کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر میں درک کر لوں شب قدر کو تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو شب قدر کو درک کر لے تو پروردگار کی بارگاہ میں تو عافیت اور صحت کی دعا مانگ، یا ولی العافیہ نسألک العافیہ۔ اس طرح کی دعائیں جو ہیں روایات میں اور ہماری دعاؤں کی کتب میں موجود ہیں، اس طرح کی دعائیں مانگی جائیں، مرحومین کے لیے دعائیں کی جائیں، اس رات صدقہ دیا جائے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں امام علی مقام کی حفاظت کے اعتبار سے فقہا کہتے ہیں کہ اس رات صدقہ جو انسان دیتا ہے وہ 70 سال صدقہ دینے کے برابر ہے۔ سب سے افضل ترین آج کی رات کا جو عمل ہے
وہ دین سیکھنا اور سکھانا ہے، فقہی مسائل پہ گفتگو کرنی ہے، علمی باتیں بیان کرنی ہے، علمی باتیں سننی ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ آج کی رات کا اگر انسان کوئی عمل نہیں کر پا رہا، اگر وہ چند مسائل سیکھ لے یا کسی کو سکھا لے، گویا اس نے بھی شب قدر کا عظیم ثواب حاصل کر لیا ہے۔ اپنی زبان پہ ذکر خدا، رسول اور اہل بیت جاری رکھیں، جس قدر ہو سکے انا انزلنا کی تلاوت کریں، جس قدر ہو سکے درود پاک کی تلاوت کریں، جس قدر ہو سکے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن یہ دعا تکرار کریں، قرآن کی تلاوتیں کریں، اور انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ آپ نے ان عظیم راتوں سے کیسے استفادہ کرنا ہے اور کون کون سے مزید اعمال جو ہیں وہ 23 کی رات اور 21 کی جو رات آنے والی ہے اس میں انجام دینے ہیں۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے حق میں دعا فرمائیے، پیش رفت اخلاق کی تمام تنظیم کے جو ارکان جس طرح کا بھی تعاون ہمارے ساتھ کرتے ہیں ان کی توفیقات کے لیے دعا فرمائیے گا، اور ہمارے مرحومین کے لیے بالخصوص والد بزرگوار کے لیے سید سخی حسین مرحوم کے لیے خصوصی دعا میں انہیں جو ہے وہ یاد رکھیے، پروردگار ان کے درجات عالی فرمائے اور یہ ہماری کاوشوں کا ثواب ان کی روحوں کو آل محمد کے صدقے پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ اہل بیت کے دشمنوں میں بالخصوص مولا علی کے دشمن پہ لعنت، آپ کے قاتل پہ لعنت، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ عرش میں مہدی دورہ